بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن یعنی شام چلے گئے۔ اس علاقہ میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سدوم و عمورہ نامی بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سلا دیا اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے گئے اور ان کے بیچ سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ بہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں قبرستان جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون۔ اے قبرستان میں بسنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ ماعون۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سورہ فجر۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارہ میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے گی۔ طبرانی اوسط۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزہ کے فوائد۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजा का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। इब्ने असाकर। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मजलिस में आए तो सलाम करे, फिर ख़त्म मजलिस से पहले उसे उठने की ज़रूरत पेश आए तो सलाम करे, फिर उठे। अल अदबुल मुफर्रद।